دوستو یہ ہے لیننگ ٹاور آف پیزا جو اٹلی کے ایک شہر پیزا میں واقع ہے، جو مڈویل دنیا کا عجوبہ ہے جس کی تعمیر مکمل ہونے میں تقریباً 200 سال لگے، جو اب اس سال اگست 2023 میں 850 سال کا ہو چکا ہے۔ اس کو کئی ارتھکویکس نے ہٹ کیا لیکن یہ اسی جھکاؤ کے ساتھ ڈٹا رہا۔ اس ٹاور نے ورلڈ وارز کا بھی سامنا کیا۔ یہ ٹاور ایک مشہور سائنسدان کے ایکسپیریمنٹ کا حصہ رہا۔ وقتاً فوقتاً اس ٹاور کو نہ گرنے دینے کی بہت کوششیں کی گئی جو اس کے نقصان کا باعث تو بنی، لیکن کچھ کوششیں کامیاب بھی رہیں۔ تو آئیے دوستو، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی تعمیر کیوں ہوئی اور اس کی تعمیر کو تقریباً 200 سال کیسے لگے۔ کیا اس کی تعمیر اس مقصد کے لیے کی گئی تھی کہ یہ جھکا ہوا رہے؟ کیا اس ٹاور کے علاوہ بھی دنیا میں جھکے ہوئے ٹاورز ہیں؟ یہ ٹاور مزید کتنا اور کرۂ ارض پہ رہ سکتا ہے؟ اور بہت کچھ۔ لیننگ ٹاور آف پیزا کی تعمیر 9 اگست 1173 میں شروع ہوئی۔ تعمیر کے دوران جب تیسری منزل تک تعمیر پہنچی تو اس ٹاور نے جھکنا شروع کیا، جس کی وجہ سے اس کی تعمیر کو روک دیا گیا۔ اس کی تعمیر کا مقصد کرسچن رسومات کو یہاں پہ ادا کرنا اور گھنٹیاں لگانا تھا۔ اس کی تعمیر میں پہلا نام ایک بیوہ کا آتا ہے جو تھیں ڈونا برٹا ڈی برناڈو، جنہوں نے اس کی تعمیر کے لیے چاندی کے 60 سکے دیے، جس کی رقم سے چند پتھروں کی خریداری کی گئی۔ جھکاؤ کی اصل وجہ تب سامنے آئی جب تحقیقات سے پتہ چلا کہ جہاں ٹاور کی تعمیر کی گئی تھی وہاں نرم مٹی تھی، جس کی وجہ سے ٹاور میں جھکاؤ آیا۔ کچھ ہسٹورین کہتے ہیں کہ پیزا یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے دلدلی ریت۔ کہا جاتا ہے کہ تعمیر کا کام تسلسل سے مکمل نہ ہونے کی وجہ جنگیں، قرض اور جھکاؤ کو سیدھا کرنے کی ترکیبیں ہیں۔ 12ویں صدی میں پیزا کے لوگوں نے اپنے پڑوسیوں فلورنس، جنیوا اور لوکا کے لوگوں سے جنگیں لڑیں۔ اس وقت اٹلی کا وجود نہ تھا، یا یہ کہا جائے کہ اٹلی مختلف اسٹیٹس میں بٹا ہوا تھا۔ اس کی تاریخ میں ویسے تو ان گنت نام ہیں، لیکن ہم یہاں دو کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک ہیں مشہور سائنسدان گلیلیو گلیلی اور ایک ہیں اٹلی کے ڈکٹیٹر موسولینی۔ گلیلیو گلیلی نے اپنی نظریات کو ثابت کرنے کے لیے ٹاور آف پیزا کو مختلف تجربات کے لیے استعمال کیا۔ وہ ٹاور کی چوٹی پہ گئے اور مختلف وزن کے ایک ہی سائز کے دو توپ کے گولے نیچے گرا کر زمین کی گریویٹی کا ایکسپیریمنٹ کیا۔ گلیلیو نے محسوس کیا کہ بھاری گولا ہلکے گولے سے زیادہ تیزی سے گرا۔ گلیلیو کا ایکسپیریمنٹ سائنسی ایجادات میں اہمیت رکھتا ہے۔ موسولینی جو ایک اٹالین ڈکٹیٹر تھا، اس کو لگا کہ پیزا ٹاور کا جھکاؤ اٹلی کے لیے اچھا نہیں، اس لیے انہوں نے اس کو فکس کرنے کی ٹھان لی۔ موسولینی نے ٹاور کو سیدھا کرنے کے لیے مختلف وسائل بروئے کار لائے۔ پروجیکٹ کی مخصوص ٹیم نے فاؤنڈیشن میں سوراخ کیے اور گراٹ میں پمپ کیا، لیکن زمین کو غلط پمپ کرنے کی وجہ سے یہ منصوبہ ناکام رہا۔ اس طرح بھاری سیمنٹ نے ٹاور کی بنیادوں کو نقصان پہنچایا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران اتحادیوں کو شبہ تھا کہ جرمن اس ٹاور کو ایک مشاہدتی پوسٹ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ اس لیے لیون وکسٹین، ایک امریکن سارجنٹ کو جرمن فوجیوں کی موجودگی کی تصدیق کے لیے بھیجا گیا، جو ٹاور اور کیتھیڈرل کی خوبصورتی کا دیوانہ ہو گیا اور اس کو نہ گرانے کا حکم دینے پر مجبور ہو گیا۔ یہ ٹاور 1280 کے بعد سے کم از کم 4 شدید ارتھکویک سے بچ گیا۔ انجینئرز کے مطابق نرم مٹی جو ٹاورز کی بنیاد میں ہے، جس کی وجہ سے ٹاور نے ارتھکویکس کے جھٹکے برداشت کیے اور ٹاور گرنے سے محفوظ رہا، یہ وہی نرم مٹی ہے جو جھکاؤ کا سبب بنی اور ٹاور کو گرانے کے دہانے پر لے آئی، لیکن اسی مٹی نے ٹاور کو ارتھکویک سے بچایا۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ٹاور کی بنیاد کی نرم مٹی جو ٹاور کو جھکائے ہوئے ہے، اس کی خوبصورتی کا سبب بنی اور ارتھکویک سے ایک سیف گارڈ بھی۔ اس ٹاور میں سب سے پہلے 12ویں صدی میں گھنٹی ڈالی گئی تھی اور سب سے آخری والی گھنٹی 2004 میں لگائی گئی۔
ہر گھنٹی کا منفرد نام ہے۔ مشہور گھنٹیوں میں ہیں لا ٹیرزا، لا اسونتا اور کراسیفیسو فیسو۔ اس ٹاور کو 7 جنوری 1990 میں عوام کے لیے بند کر دیا گیا تھا کیونکہ اس کے جھکاؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا، یہاں تک کہ ماہرین نے اندیشہ ظاہر کیا کہ اگر ٹاور 5.4 ڈگری تک جھکا تو یہ گر جائے گا، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ ٹاور 5.5 ڈگری تک جھک گیا، لیکن اس کے باوجود بھی نہ گرا۔ اس کے وزن کو کم کرنے کے لیے جو گھنٹیاں لگی ہوئی تھیں ان کو ہٹا دیا گیا اور کیبلز کو تیسرے درجے کے ارد گرد جکڑ دیا گیا اور ممکنہ گرنے والی جگہ سے رہائش گاہیں خالی کرا دی گئیں۔ ٹاورز کو گرنے سے روکنے کے لیے منتخب طریقہ یہ تھا کہ اوپر والے سرے کے نیچے سے 38 کیوسک میٹر یعنی 1342 کیوسک مٹی کو ہٹا کر اس کے جھکاؤ کو ایک محفوظ زاویہ پر تھوڑا سا کم کیا جائے، اور اس طرح ٹاور کا جھکاؤ 35 سینٹی میٹر سے کم ہوا، جو اپنی 1838 والی پوزیشن پہ واپس آ گیا۔ ایک دہائی کی اصلاحی تعمیر، نو اور استحکام کی کوششوں کے بعد ٹاور کو 15 دسمبر 2011 میں عوام کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا، اور 2008 میں انجینئرز نے اعلان کیا کہ ٹاور کو اس طرح مستحکم کیا گیا ہے کہ اس نے تاریخ میں پہلی بار جھکنا بند کیا ہے، کیونکہ جب سے ٹاور کی تعمیر ہوئی یہ لگاتار 0.02 انچز جھکتا رہا۔ اب انجینئرز کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ ٹاور اب 200 سال تک مستحکم ہے۔ اب آپ بلا جھجک اس ٹاور کو وزٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک وقت میں 30 لوگ ٹاور کے اندر سے وزٹ کرنے کی اجازت ہے، اور اس ٹاور میں 35 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے۔ اس ٹاور کے وزٹرز کی تعداد 5 ملین پر ایئر سے بھی زیادہ ہے۔ ایک حیران کر دینے والی بات یہ بھی ہے کہ اس ٹاور کے علاوہ بھی اٹلی میں 10 اور ٹاورز ہیں جو جھکے ہوئے ہیں، ان میں سے 2 تو پیزا شہر میں ہی واقع ہیں، اور ماڈرن ورلڈ میں کیپٹل گیٹ جو ابوظہبی UAE میں واقع ہے جس کا جھکاؤ 18 ڈگری ہے، اور دی لیننگ ٹاور آف وناکا جو نیوزی لینڈ میں واقع ہے جس کا جھکاؤ 53 ڈگری ہے۔ ان دونوں عمارتوں کو جان بوجھ کر جھکا ہوا بنایا گیا ہے، جو اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ یہ ملک لیننگ ٹاور آف پیزا سے کتنا متاثر ہوئے۔ ٹاور آف پیزا اور اس کے بغل میں واقع کیتھیڈرل، بیپٹسٹری اور سیمیٹری قبرستان یونیسکو کے ورلڈ ہیریٹیج میں شامل ہیں، جو 1987 میں ڈکلیئر ہوئے۔ دوستو، آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کاوش کیسی لگی؟ کمنٹس کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک بٹن کو پریس کر دیں، اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔